بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کا ویلاگ ہم تھوڑا سا ڈیفرنٹ کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں کوئی آج لاہور کی پراپرٹی آپ کو نہیں بتانے والا، اور یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ بھی ہے اور ایک ہوپ فل بھی ہے، اور یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو بڑی سوچ رکھتے ہیں یا جو بڑے خواب دیکھ سکتے ہیں، یہ صرف ان لوگوں کے لیے۔ تو باقی اگر لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھنی ہے تو بے شک دیکھ لیں، انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھ لیں۔ اور آج کا ویلاگ بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے، بہت زیادہ آج میں اس میں انفارمیٹیو چیزیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور یہ بڑا شارٹ سا آج ہم ویلاگ بنا رہے ہیں۔ استنبول جو ہے یہ ٹرکی کا ایک سٹی ہے، اور اس کی بہت زیادہ ہسٹوریکل امپورٹنس ہے، جس کا پہلا نام جو تھا وہ قسطنطنیہ تھا۔ اور یہاں پہ اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ آپ سمجھیں گے ٹورزم ہو رہی ہے، اور ٹرکی جو ہے صرف اس سٹی کی ٹورزم سے 36 سے 40 بلین ڈالر پر ایئر کما رہا ہے۔ اچھا، اس شہر کی جو سب سے خوبصورت بات ہے کہ یہاں پہ ایک جو سمندر ہے ابنائے باسفورس جس کو کہتے ہیں، اس کے ایک سائڈ پہ ایشیا ہے، ایک سائڈ پہ یورپ ہے۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو کلپ ہم دکھا رہے ہیں آپ کو، اور یہ ہسٹوریکل سٹی ہے، اور پورا یورپ یہاں پہ ٹورزم کے لیے آتا ہے، اور ٹمپریچر اس کا بڑا نارمل رہتا ہے، اور بہت زبردست انوائرمنٹ ہے۔ آج کا ویلاگ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت زیادہ پاکستانی جو ہیں یہاں پہ پراپرٹیز بائی کر رہے ہیں۔ تو پہلے تو مجھے بھی لگتا تھا کہ شاید کوئی جو بڑے امیر لوگ ہوتے ہیں وہ یہاں پہ پراپرٹی خرید سکتے ہیں، تو میں نے استنبول خود وزٹ کیا۔ یہ سارے جو کلپس آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ خود میں نے اپنے موبائل سے ہی ریکارڈ کیے تھے۔ کچھ کوالٹی کے اندر کمپرومائز ہے تو وہ آپ کو بیئر کرنا پڑے گا۔ تو جب میں نے وہاں جا کے دیکھا تو پراپرٹی پاکستان کے مقابلے میں بہت زیادہ چیپ ہے۔ آپ یہ کہہ لیں کہ اگر آپ کو لاہور میں 5 مرلے کا گھر چاہیے نا، تو آپ کو 1.5 کروڑ سے لے کے 2.25 کروڑ روپے کا آج کی ٹائم میں آپ کو 5 مرلے کا گھر ملے گا۔ ایون کہ لاہور میں 3 مرلے کے گھر جو ہیں وہ تقریباً 90 لاکھ 95 لاکھ کروڑ کو ٹچ کر گئے ہیں۔ لیکن آپ کو اس سٹی کے اندر جہاں پہ پوری دنیا کی ٹورزم آ رہی ہے، جو خوبصورت ترین شہر ہے، اور جہاں امن ہی امن ہے، اور جہاں پہ کاروبار کے بہت زیادہ مواقع موجود ہیں، اگر یہاں پہ آپ کے پاس 1.25 کروڑ یا 1 کروڑ سے اوپر اماؤنٹ ہے تو آپ کو 3+1 ایک اچھا اپارٹمنٹ مل سکتا ہے، جس میں 3 بیڈ روم ہوں گے، اور ایک جو ہے آپ کا ٹی وی لاؤنج ہوگا، اور آپ کی بلڈنگ سے سی ویو جو ہے وہ ٹاپ فلور سے نظر آ رہا ہوگا، اور اتنے پیارے مناظر آپ کو نظر آئیں گے۔ اور آپ یہاں کی انوائرمنٹ دیکھیں، آپ 10 کلومیٹر پیدل بھی چل لیں گے نا، اتنی انوائرمنٹ کلین ہے، اور فوڈ اتنی زیادہ پیور ہے کہ آپ کو لائف کا مزہ آ جائے گا۔ تو لاہور میں تو اتنے لوگ نہیں ہیں، لیکن کراچی کی بہت زیادہ فیملیز نے، بہت زیادہ جو بزنس مین فیملیز ہیں، انہوں نے آلریڈی استنبول کے اندر انویسٹ کر دیا ہے۔ اچھا، پراپرٹی وہاں پہ سستی کیوں ہے؟ پراپرٹی سستی نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ ان کی جو کرنسی ہے یہ بہت زیادہ پچھلے کچھ عرصے میں ڈی ویلیو ہوئی ہے۔ اگر ہم 2013-14 کی بات کریں تو ایک جو ٹرکش لیرہ تھا وہ پاکستانی تقریباً 52-53 روپے کے برابر تھا، لیکن آج ایک جو ٹرکش لیرہ ہے پاکستانی صرف 12 روپے 12.25 روپے کے ایکول ہے۔ بہت زیادہ اس کو ڈیمیج ملا ہے۔ تو آپ جب ٹرکش لیرہ کے اندر پراپرٹی خریدیں گے تو کیونکہ وہ پاکستانی روپیز کے حساب سے بہت زیادہ ڈاؤن ہوا ہے، تو آپ کو 1 ملین جو ٹرکش لیرہ ہے اس کے اندر آپ کو وہاں پہ اچھا ایک اپارٹمنٹ مل جاتا ہے۔ باقی اس سے اوپر آپ جتنا چلے جائیں، اچھا اس کے اندر ساری آپ کو لگژری قسم کی امینٹیز ملتی ہیں، اور یہاں کی جو لائف ہے اس کا انجوائے کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ اب جیسا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کروز ہے، اس کا آپ ٹریول کریں تو یہ سستا ترین آپ کو ٹریول ملتا ہے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اسٹریٹ لائف ہے ان کی یہ بہت زبردست ہے۔ تو اگر آپ پاکستان سے باہر موو کرنے کا اگر آپ کا کوئی پلان ہے
تو آپ کو جو ہے استنبول کو لازمی کنسیڈر کرنا چاہیے۔ اچھا، جابس کی بات کروں تو یہاں پہ جابس کے اس وقت کوئی اتنے اچھے حالات نہیں ہیں، لیکن جو بزنس ہے یہاں پہ اس کی بڑی اچھی کنڈیشن ہے، کیونکہ جو ملٹیپل پروڈکٹس ہیں وہ ٹرکی جو ہے وہ ایکسپورٹ لیول پہ کام کر رہا ہے، پورے یورپ کو یہاں سے پروڈکٹس جا رہی ہیں، اور ہمارے بہت زیادہ پاکستانی آلریڈی وہاں پہ گئے ہوئے ہیں۔ اور اگر ہم اوورسیز پاکستانی کی بات کریں تو اس وقت 1 کروڑ کے قریب جو لوگ ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور پاکستان کو اس کا یہ فائدہ ہے کہ وہ جو اپنے ریمیٹنسیز ہیں وہ پاکستان میں بھی جو آ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس وقت کی جو سٹیٹس ہیں تقریباً 6.25 لاکھ لوگ ہر سال پاکستان سے جو ہے نا ایبراڈ جو ہے نا وہ شفٹ ہو رہے ہیں۔ اچھا، اگر آپ یہاں پہ پراپرٹی خریدتے ہیں تو اس کا ایک سب سے بڑا بینیفٹ کیا ملتا ہے، آپ کو TRC مل جاتی ہے، ٹیمپریری ریزیڈنس جو ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ وہاں پہ کاروبار بھی کر سکتے ہیں، اور ایزیلی آپ کو جو ہے نا اپنے بچوں کی ایجوکیشن لیول بہت اچھا ہے استنبول کا، اور بلکہ پوری ٹرکی کا ہی بہت اچھا ہے۔ آپ وہاں پہ اپنا کاروبار اسٹیبلش اپنے نام سے کر سکتے ہیں، اپنے نام کی آپ پراپرٹی بنا سکتے ہیں، آپ کے بچے وہاں پہ بڑے ہوں گے، پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ یہ یورپ کا بالکل انٹری پوائنٹ ہے۔ آپ اندر یورپ میں جا سکتے ہیں، پورا یورپ آپ گھوم سکتے ہیں، اور جن کو ٹریولنگ کا شوق ہے وہ ٹریولنگ بھی کر سکتے ہیں، کاروبار بھی کر سکتے ہیں، اور یہاں پہ اپنی رہائش بھی رکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ یہاں پہ ابھی پرچیزنگ نہیں بھی کرتے تو آپ فی الحال رینٹ پہ گھر وغیرہ اپارٹمنٹ لے کے رہ سکتے ہیں، لیکن پچھلے تقریباً 6-8 مہینے کے اندر جو ہے وہ رینٹس وغیرہ وہ بہت زیادہ انکریز ہو گئے ہیں۔ تو ہماری کراچی کی بہت زیادہ فیملیز ہیں جو ابھی خود شفٹ نہیں ہوئی ہیں استنبول میں، لیکن انہوں نے وہاں پہ پراپرٹیز میں انویسٹ کر دی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تو پاکستانی گورنمنٹ سے میری ریکویسٹ ہے کہ پاکستان کے اندر جتنی زیادہ پولیٹیکل انسرٹینٹی ہو رہی ہے اس کا بہت زیادہ ڈیمیج مل رہا ہے۔ اب ہمارا جو اوورسیز پاکستانی ہے وہ پاکستان پیسہ کیوں لے کے آئے گا ان حالات کے اندر؟ کوئی بھی پاکستان آنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ جو اپنا پاکستانی یہاں بیٹھا ہوا ہے وہ بھی ڈر رہا ہے کہ پراپرٹی میں انویسٹ کرے یا نہ کرے، اتنی بری صورتحال ہے۔ اور دوسری جو کنسٹرکشن پوائنٹ آف ویو سے بات کروں تو پرائسز اتنی انکریز کر گئے ہیں، پچھلے 2-2.5 ہفتے کے اندر جو سیمنٹ ہے وہ تقریباً 200 کے قریب پر بیگ انکریز ہو گیا ہے، اور 25 سے 30 روپے جو سریہ ہے پر KG وہ انکریز ہو گیا ہے۔ تو کنسٹرکشن کاسٹ اتنی تیزی سے انکریز ہو رہی ہے کہ اب 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ جو ہے نا وہ 5 مرلے کا کسی کھاتے میں آتا ہی نہیں ہے۔ تو اگر کسی نے اتنا کاسٹلی پراپرٹی پاکستان میں بائی کرنی ہے تو وہ پریفر کرے گا کہ وہ جا کے استنبول وغیرہ میں جا کے پراپرٹی میں انویسٹ کرے، جہاں پہ اس کو ایک لگژری لائف سٹائل بھی ملے گا، اور اس کی جو فیملی ہے وہ ایک اچھے انداز میں گروم بھی کرے گی، اس کے بچے جو ہیں جو کوالٹی ایجوکیشن ہے وہ بھی حاصل کریں گے، اور ایک انٹرنیشنل ان کا ایکسپوجر بھی ہوگا۔ تو اگر ہمارے پاکستان کے حالات یہ کنٹرول نہ ہوئے، اور جو کنسٹرکشن جو ہمارا سیکٹر ہے اس کے بارے میں ہم نے کوئی خاطر خواہ انتظامات نہ کیے، تو یہ چیزیں لوگوں کی رینج سے باہر ہو جائیں گی، اور جن کی رینج میں ہیں وہ یہاں پہ انویسٹ نہیں کریں گے، وہ پاکستان سے باہر جا کے انویسٹ کریں گے۔ تو ہماری تو سب سے پہلی کوشش یہ ہے کہ پاکستانی جو ہے وہ پاکستان میں انویسٹ کریں، لیکن اگر کوئی پاکستان میں نہیں انویسٹ کرنا چاہ رہا تو اس کے لیے ہمارا یہ ویلاگ ہے، اور ہم نے ایک کوشش کی ہے کہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے ٹرکی، تو وہ اس کو پریفر کرے۔ تھینک یو ویری مچ۔